بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں۔ محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ 10 محرم الحرام کو حضرت سید الشہداء شہید کربلا، دل بند مرتضیٰ اور حضرت جناب رسالت معاب کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ایک ظالم اور سفاک حکمران کے اشارے پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج بھی 10 محرم الحرام کے دن پوری دنیا کے مسلمان ان کی یاد کو مناتے ہیں۔ محترم ناظرین، کربلا ایک سانحہ تھا اور اس سانحے کی بہت ساری چیزوں کو لوگوں میں، عامت الناس میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اس پر بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے چند ایک پہلو ایسے بھی ہیں جن پر بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن وہ نہایت ہی ضروری ہیں اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج انہی موضوعات میں سے ایک موضوع پر بات کریں گے۔ کربلا کے بعد، سانحہ کربلا کے بعد جو سیاسی اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے وہ کیا تھے؟ آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہم سے محبت کرنے والی شخصیت ہمیں اپنا قیمتی وقت مرحمت فرماتے ہیں، اور گاہے گاہے آپ سوچ ٹی وی کے ذریعے سے ان کا پیغام سنتے بھی رہتے ہیں۔ نوجوان سکولر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ میثم احمد صاحب۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ، آج پھر آپ نے اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا۔ حضرت سید الشہداء کی قربانی، امام علی مقام کی قربانی، آپ کے رفقا کی قربانی، اس پر بھی روشنی ڈالیے، اور اس قربانی کے جو اثرات معاشرے پر جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا۔ دیکھیے، کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں دور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حضور کی تبلیغی مساعی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ انتھک محنت اور جد و جہد سے جو عظیم نظام عالم انسانیت کو عطا فرمایا، اس نظام کا کمال یہ تھا کہ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم جب ممبر پہ کھڑا ہوتا تو ایک بوڑھی عورت اس سے کھڑا ہو کر کے سوال پوچھتی کہ تم بتاؤ کہ تم اللہ کے احکام کے مطابق چلو گے یا نہیں چلو گے، اور پھر اپنی چھڑی دکھا کے کہتی ہے کہ اگر تم اللہ کے احکام کے مطابق نہیں چلو گے تو ہم تمہیں اس چھڑی کی طرح سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ اور پھر اسی حاکم سے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ آپ کا قد بڑا ہے، مال غنیمت سے یا بیت المال سے آپ نے ایک قمیض لینی تھی، ایک قمیض کے برابر کپڑا آپ نے لینا تھا، تو آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے یہ آپ کا بڑا قد ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک قمیض سے بڑا کپڑا لیا، آپ اس کا جواب دیں۔ جواب طلبی ہو سکتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا نظام تھا کہ احتساب کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی بڑے سے بڑے فرد سے پوچھ سکتا تھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس حیثیت میں کر رہے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ مخلوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کو مانتی تھی، وہ کسی دنیا کے حاکم کے غلام یا نوکر نہیں تھے۔ اور یہی سب سے بڑا، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سینہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر، کہ آسمان کے فرشتے بھی اس دن روتے ہیں کہ ایک انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک کیوں رہا ہے، اللہ اس کی خود ساختہ پالیسیوں کے سامنے وہ سر تسلیم خم کیوں کر رہا ہے۔ بندگی ہمارے ہاں ایک، ہم تنگ نظر ہو گئے، چونکہ ہم نے دین کو مسجد تک محدود کر دیا، خانقاہ تک محدود کر دیا، سجدوں تک محدود کر دیا، چند اسلامی روایات تک محدود کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا، جب آپ اسلام کو روایات تک محدود کر دیں تو پھر اسلام دین نہیں رہتا، وہ مذہب بن جاتا ہے۔ بے شک۔ تو بنیادی طور پر سب سے بڑا جو کربلا کا پس منظر ہے، اس کی بنیادی وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ حکمرانوں نے لوگوں کو اپنی ذاتی پالیسیوں کا باج گزار بنانا شروع کر دیا تھا۔ نہ صرف یزید سے پہلے بھی جو حاکم آئے انہوں نے بھی یہ کیا کہ جو خلافت راشدہ کی بنیادیں تھیں، جس میں یہ تھا کہ ایک عام انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے احکام کا پابند نہیں ہے، وہ جس وقت بندوں کے سامنے جھکنا شروع ہو گیا، اب آپ اندازہ کیجئے، یہ بھی ایک تاریخ کا تلخ باب ہے کہ یزید نے جو چارٹر بنایا تھا
اس چارٹر کی جو بنیادی طور پر پوری طرح جس شخص نے تکمیل کی وہ حجاج بن یوسف ہے. یہ بھی بنو امیہ کا حاکم تھا. تو حجاج بن یوسف کے دور میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نو مسلم تھے, جو مسلمان ہو رہے تھے, ان سے بھی بدستور ٹیکس لیا جاتا رہا. اب نئے مسلمان ہونے والے لوگ روئیں اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھیں پھر بھی ٹیکس دے رہے ہیں, کلمہ نہ پڑھیں پھر بھی ٹیکس دے رہے ہیں. تو علماء جو ہیں وہ بازاروں میں روتے پھرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ تھا کہ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ لوگوں کی آزادی سلب ہو چکی تھی. لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے ہی جو ہے وہ لوگوں کے اندر سے غیرت اور حمیت ختم ہو گئی تھی. تو پھر یہ تھا کہ امام حسین علیہ مقام نے جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر جرت نہ رہی, حمیت نہ رہی, اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی غیر کے سامنے یہ جھکنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کو بطور مذہب سمجھنا, اگر آپ اسلام کو بطور دین سمجھتے تو آج ہمارے ہاں توحید صرف اور صرف گھومتی ہے قبروں کے گرد. اللہ, یہ بتایا جاتا ہے کہ جی مردوں سے استغاثہ کرنا, استغاثہ نہ کرنا یہ توحید ہے. ہیں جی, ڈاکٹر کے پاس جانا یا نہ جانا, ہم ان مسائل میں الجھ گئے کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے. جو اصل مسئلہ تھا کہ طاغوت کے سامنے سر نہ جھکانا, یہ اصل توحید ہے. اس پر ہم نے غور نہ کیا, اور کربلا کا یہی سب سے بڑا درس ہے کہ طاغوت کے سامنے سر نہیں جھکانا. میری نظر میں تو آج تک کوئی ایسا اسکالر نہیں گزرا عصر حاضر میں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ امریکہ کے سامنے سر اٹھا کے چلنا یہ توحید ہے. اصل امریکہ کی یا اسرائیل کی یا طاغوت کی پالیسیوں کا انکار کرنا یہ توحید کی اصل روح ہے, جس کی علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ بحر حق درخواہ کو خوں غلطی داست, بحر حق درخواہ کو خوں غلطی داست, پس بنائے لا الہ گردیدہ است. لا الہ کی بنیاد یہ تھی, اصل توحید یہ تھی کہ بندگی اللہ کی, غلامی اللہ کی, احکام اللہ کے. انسان اگر حکومت کی کرسی پر بیٹھے تو وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے. وہ مافوق المخلوق نہیں ہو جاتا, وہ مخلوق سے کوئی ماورا نہیں ہو جاتا کہ اللہ کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوتے. فی زمانہ حضور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہیں پر, اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی سے متصل بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کربلا یہ پیغام دیتی ہے کہ طاغوت کے سامنے نہ جھکا جائے, یہی توحید ہے. تو میں آپ سے موجودہ دور میں جنوبی ایشیا کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, پاکستان جس جگہ پر کھڑا ہے, اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے, اور کربلا کا درس اب ہمیں کون سی راہ متعین کرنے کا اور کون سی منزل کی جانب جانے کا پتہ دیتی ہے؟ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آج بھی جب 10 محرم آتی ہے تو امام حسین کا ذکر ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی سوگ اور غم منایا جاتا ہے کہ جیسے امام کی شہادت آج ہی کے دن ہوئی ہے. اس واقعہ کے اثرات اور نقوش اس قدر گہرے ہوئے کہ جوں وقت گزرتا گیا تو اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے مزید بلندی عطا فرمائی. ورفعنا لک ذکرک کی یہ بھی ایک تفسیر ہے, کیونکہ امام حسین مقام منیت پر ہیں. تو جس وقت یہاں بر صغیر میں برطانوی راج تھا تو جوش ملی آبادی, آپ کو معلوم ہے کہ وہ روایتی مذہبی انسان نہیں تھے. ان کی عمومی زندگی میں مذہب کے نقوش کچھ اتنے زیادہ گہرے نہیں تھے. وہ مذہب سے تھوڑا سا کترا کے گزرتے تھے, جس طرح ہمارے شعراء, اور آپ تھے بھی بہت استاد شعراء میں آپ کا نام آتا ہے. تو جوش صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے انیس و دبیر کے بعد ایسے پائے کہ اس بلند مرتبے پہ جا کے مرثیے لکھے کہ انسان آج بھی وہ حیران ہو جاتا ہے. تو جوش صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ مرثیے کی طرف کس طرح آئے, جبکہ بنیادی طور پر آپ مرثیے کے شاعر نہیں ہیں, آپ غزل کے شاعر ہیں, آپ کی شاعری میں تغزل کا رنگ ہوتا ہے. تو جوش صاحب کہتے ہیں کہ محرم کی 7 تاریخ تھی 1940 کے اندر. تو ایک انگریز میرے پاس آیا, مسٹر برن. تو اس نے مجھ سے آ کر کے پوچھا کہ تم امام حسین کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تو جوش صاحب کہتے ہیں میری روح کانپ گئی کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے, بت ہمیں کافر کہیں خدا کی قدرت ہے. ہائے ہائے. تو جوش صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسکرا کے کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آج تک آپ نے امام پر کچھ لکھا نہیں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو جوش صاحب نے فرمایا کہ امام حسین وہ ہیں کہ آج بھی اگر ان کی سیرت کو مسلمان سمجھ لیں تو تم انگریزوں کو جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر وہ برطانوی راج کا تختہ الٹ دیں, اتنی طاقت ہے. تو وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے
کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. ہائے ہائے ہائے. تو کربلا کے اس قدر گہرے نقوش رہے کہ ڈاکٹر ہلال نقوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرثیہ پڑھنے محرم شریف میں جب پی ٹی وی پر جاتے تو ہمیں باہر باقاعدہ حکومت کی گماشتے روک کر کے کہتے ہیں کہ اپنا مرثیہ ہمیں چیک کراؤ، کہیں اس میں حکومت کو تو ٹارگٹ ہی کیا جا رہا. تو امام حسین علی مقام آج سے 14 صدیاں پہلے شہید ہوئے، لیکن ان کی عظمت اور جلالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی طاغوت ان سے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. واہ. کہ آج بھی اگر وہ چنگاری بھڑک اٹھی امام حسین کی محبت کی تو لوگ آج بھی طاغوت کو سر اٹھانے نہیں دیں گے. بے شک. تو عصر حاضر میں بھی امام حسین علی مقام کے اگر سبق کو آج کے اسکالرز اور آج کے حکمران اگر کما حق کو لوگوں تک پہنچائیں تو باطل کے سامنے امام حسین کا یہی تو سب سے بڑا کارنامہ ہے. بے شک. کہ آپ نے صرف اور صرف 72 افراد کو لے کر کے 22,000 ایک روایت کے مطابق 30,000 ایک روایت کے مطابق 60 یا 90,000 ان لوگوں سے ٹکرا گئے، اور آج بھی طاغوت کانپ رہا ہے. آپ نے ایک ایسی جنگ لڑی، ایک ایسا مارکا لڑا کہ آج بھی آپ کی فتح کے نشانات موجود ہیں. تو امام حسین کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے حضرت اقبال نے فرمایا کہ اہل حق حریت آموز از حسین، کہ امام حسین جو ہیں ان کی سیرت اس قدر روشن اور درخشاں ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں آزادی کی، اس کے روح رواں امام حسین علیہ السلام. تو آج بھی ان کی اگر شہادت کو اس تناظر میں سمجھا جائے اور عام کیا جائے تو یقیناً باطل کی یا طاغوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے امام علی مقام کے سامنے. حضور آج کی اس نشست میں آپ کیا میسیج، کیا پیغام، دل کی بات کیا کہنا چاہیں گے؟ بس امام حسین علی مقام کے غم میں رونا یہ سنت رسول بھی ہے، اور امام علی مقام کی محبت ایمان کا لازمی جز بھی ہے، اور دراصل امام حسین کی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. تو آپ کے جو ساتھ واقعہ پیش آیا، واقعہ کربلا، آپ کی شہادت ایک ایسا آفاقی پیغام ہے جس کو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں تک محدود رکھا جائے بلکہ غیر مسلموں تک بھی اس کی ترویج کرنی چاہیے، اس لیے کہ غیر مسلم آج بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام حسین کسی مذہب کے نہیں ہیں. امام حسین ہر اس کے بانی ہیں جو ظلم کے خلاف تگ و تاز کر رہا ہے. جس نے ظلم کے خلاف جہاں بھی آواز اٹھائی اس کی نظر میں امام حسین علی مقام ہیرو ہیں، اور آج بھی امام حسین کی زندگی اس کے لیے ایک مضبوط مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. محترم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ میثم محمد ارشاد صاحب. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اسوہ امام پاک کے حوالے سے، اور فی زمانہ ہم نے کون سی چیزوں کو اپنانا ہے اور اپنی منزل کا تعین کرنا ہے اور پھر اس منزل کو حاصل کرنا ہے. کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے اور اس دور میں کربلا کے سیاسی اثرات کیا ہیں. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ کربلا ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، اور دوسری بات جو کہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ کربلا کا وارث جسے دنیا امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، وہ وارث سب امتوں کے لیے ہے، سب امتوں کے لیے اور سب قوموں کے لیے رہنمائی ہے. وہ ایک ہندو شاعر کا ایک شعر بھی ہے کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل. راکل جون پوری انڈیا کے ایک شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم امام پاک کے کردار کو اپنائیں اور حسینی ہو کے رہیں اور طاغوت کے سامنے ڈٹ جائیں اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند رکھیں. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.